ہے کہ ہم کو عید کے دن کیا کرنا چاہیے۔ معطا کی روایت ہے، روایت صحیح ہے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یغتسل قبل ان یغدو الی المصلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو غسل کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، وہ حدیث آتی ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہم تمام لوگوں کو ہمارے پاس جو سب سے اچھا ڈریس، سب سے اچھا کپڑا ہے، ہم اسے پہنیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، وہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ روایت اس طرح ہے، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ یلبسها للعیدین ویوم الجمعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا، بہترین جبہ تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عید میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہنا کرتے تھے، اسی طرح جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی، یہ کہ اگر ہمارے پاس نئے کپڑا ہو تو ہم اسے پہن لیں، اگر نئے کپڑے دستیاب نہ ہو تو جو پرانے ہی کپڑے ہو ان میں سے جو اچھا ہو ہم اسے پہن لیں، کیونکہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس جبے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عیدوں تک پہنے تھے، کئی جمعوں تک پہنے تھے۔ اسی لیے اگر ہمارے پاس نئے کپڑے نہ ہو، پرانے کپڑوں میں سے جو سب سے اچھا ہو انہیں پہن لیں۔ یہ تیسری بات ہے۔ اسی کے اندر اور ایک چیز ہے کہ ہم لوگ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ عید گاہ پہنچنے کے بعد ہم اور آپ عطر استعمال کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے روح سے ہمیں اور آپ کو گھر ہی سے خوشبو لگا کر جانا چاہیے۔ خواہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں، اس لیے میرے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ خوشبو اپنے گھر ہی سے لگا کے آئیے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز اس عید کے تعلق سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے، بقر عید کی نماز سے پہلے کیا ہم کچھ کھا سکتے ہیں یا ایسے ہی آنا چاہیے؟ اس کے تعلق سے مسند بزار کی ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یطعم ویوم الاضحیٰ حتی یرجع ثم فیأکل من نسیکتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ عید الفطر کے دن آپ کچھ کھا پی کر ہی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ اگر کچھ کھانے پینے کا دستیاب نہ ہوتا تو کم سے کم 3 کھجور یا 5 کھجور یا 7 کھجور کی تعداد میں کھانے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ لیکن عید الاضحیٰ کی نماز اس سے برعکس تھی، اس سے کچھ الٹا تھا۔ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے عید کے دن کچھ نہیں کھاتے تھے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے تھے، پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ اللہ کے رسول نہ پانی پیتے تھے اور نہ کوئی چیز کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صبح کو فجر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیتے تھے اور قربانی کی عید کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ آنے کے بعد قربانی کرتے تھے، قربانی کرنے کے بعد اس گوشت میں سے کچھ حصہ کھاتے تھے۔ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے قربانی ہونے کے بعد پورا گوشت ہمارے گھر آئے تب ہم اس کو پکائیں۔ اگر ہم قربانی کر دیے، قربانی کرنے کے بعد جتنا کچھ ہو سکے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور فالو کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اور ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایکتا دکھائیں اور یہ بتائیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے۔ فجر کی اذان سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لیں گے اور جب تک عید کی نماز پڑھ کے نہیں آئیں گے تب تک کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے،
سب سے اول کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر ممبر سے اترے اور قربانی کر دیے۔ تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ عیدگاہ سے آتے ہیں، اس کے بعد ادھر ادھر گھومتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، کرنے کے بعد پھر قربانی کرنے جاتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ یہ ہے، نماز سے فارغ ہو گئے، آئیے قربانی کیجیے، قربانی کرنے کے بعد گوشت پکائیے اور کھائیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم